اس وقت عورت کا کانسیپٹ ایک پراپرٹی والا تھا. وہی کانسیپٹ قرآن میں بھی موجود ہے کہ وہ پراپرٹی آپ کی تمہاری کھیتی ہے، جس طرف سے چاہو آپ. تو وہی کانسیپٹ قرآن میں بھی بیان ہو گیا. زنا بالجبر کا کوئی اس میں نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے جو مقصد زندگی کا ہے نا، یہ اصل میں ہمارے علماء بیوقوف بناتے ہیں. مقصد مذہب آپ کو نہیں دیتا، مقصد آپ دیتے ہیں اپنے آپ کو. یو ڈیسائڈ پرپز آف یور لائف. مذہب آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز کرو، یہ چیز نہ کرو. اس کے علاوہ مذہب آپ کو کچھ نہیں دیتا. یعنی پرپز یہ نہیں ہو سکتا کہ نیک کام کرو تو تمہیں جنت میں جاؤ گے، 130 فٹ لمبی حور ملے گی یا 32 حوریں ملے گی، دن رات سیکس کرو گے اور شراب کی نہروں میں سوئمنگ کرو گے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ زندگی کیسے گزارو گے، انسان کیسے بنو گے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ کیا سلوک کرو گے. اس سے بالکل خالی ہے. قرآن مجید بھی خالی ہے اور احادیث کا بڑا ذخیرہ بھی خالی ہے، سوائے اس کے کہ وہ عرب نیشنلزم یا عرب قومیت کی جب وہ بات کرتا ہے وہ وہیں تک تو ہے کہ جو ہے وہاں تک تو اس کے اندر مقصد موجود ہے، لیکن اس سے آگے ایز اے پرپز فار دا ہول ہیومینٹی وہ بالکل بھی نہیں ہے. وہ میرا خیال ہے اگر کوئی یہ کہے کہ اسلام میں ایسی کوئی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو اسلام کو دوبارہ پڑھنا چاہیے. بالکل. اچھا، میں آگے بڑھنے سے پہلے جتنے حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے چینل پہ بھی لائیو چالو ہے، ایکس پر بھی لائیو چالو ہے، اپنے دونوں چینل پہ لائیو چالو ہے. یار دوستو، آپ لوگوں کو معلوم ہے کیونکہ میں ابھی ریگولرلی لائیو نہیں کر رہا ہوں، اس وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں لائیو آیا ہوں. سیکنڈلی، میرا جو چینل ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ شیڈو بین ہوا ہے. بہت سارے لوگوں کو نوٹیفیکیشن بھی نہیں آتا ہے. آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اسٹریم کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. پلس جنہوں نے ابھی تک ڈاکٹر فراز صدیقی صاحب کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے وہ جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لے. اور جو لوگ بعد میں دیکھیں گے، ابھی تو لنک ہمارے ماڈریٹر حضرات شیئر کر رہے ہیں، جو لوگ بعد میں دیکھیں گے تو ڈاکٹر صاحب کے چینل کا لنک جو ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں ڈالا ہوا ہے. یا آپ بلین نیورونز فراز صدیقی بھی اگر سرچ کریں گے یوٹیوب پہ تو آپ کو ڈاکٹر صاحب کے چینل کا چینل سامنے آپ کو آ جائے گا اور ڈائریکٹلی لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا. ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں. رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں جو کچھ آپ نے پڑھا ہے یا سنا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے، کیا لگتا ہے قرآن جو کلیم کرتا ہے؟ دو کلیم، بڑے بڑے کلیم ہیں رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں. ایک تو ہے کہ رسول اللہ کی زندگی جو ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی جو ہے وہ آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. اور پھر ایک سب سے بڑا کلیم قرآن میں یہ بھی ہے کہ خلق عظیم، رسول اللہ کا جو کیریکٹر ہے وہ اعلیٰ مقام پر فائز ہے، خلق عظیم ہے. تو ان دو چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی میں رسول اللہ جو ہے وہ بہترین رول ماڈل ہو سکتے ہیں ساری انسانیت کے لیے؟ اور کیا ان کا کیریکٹر جو ہے وہ واقعی میں اعلیٰ مقام پر فائز تھا؟ کس طریقے کی چیز ہے؟ پہلے تو یہ کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آیت آئی ہے کہ اسوہ حسنہ والی، تو یہ جنگ میں نازل ہوئی تھی. اب مجھے جنگ کا نام میں بھول رہا ہوں، غزوہ خندق تھی یا کوئی اور جنگ احد تھی، مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن جنگ کے موقع پہ نازل ہوئی تھی جب آپ نے قربانیاں بھی دی تھیں، خود بھی سب کام کیے تھے، پیٹ پہ پتھر بھی باندھے تھے. تو یہ اس بیک گراؤنڈ کے اندر ہی آیا تھا. اس کا مطلب ہمارے پرانے جو اسکالرس تھے انہوں نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ آپ کا ہر عمل جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے. یہ صرف اس خاص کانٹیکسٹ میں بات تھی. جہاں تک خلق عظیم کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ آئیڈیل تھا 7th سینچری عربیہ کے ایک قبائلی حکمران کے لیے. ان کے لیے آپ کا اخلاق واقعی آئیڈیل تھا. اتنی بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے تو آپ ایک بہت اچھے لیڈر کے طور پہ سامنے آتے ہیں. ہم اگر ان کو آج کے مورل اسٹینڈرڈ سے دیکھیں گے تو وہ پھر نہیں لگیں گے، کیونکہ غلام بنانا بھی ہے، غلام بیچنا بھی ہے، عورتوں بچوں کو قتل کروانا بھی ہے. رات میں اگر وہ حملہ کر رہے ہیں اور وہ صحابہ ان سے آگے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم رات میں حملہ کریں گے تو بچے عورتیں بھی مارے جائیں گے، تو آپ نے کہا کہ بھائی وہ انہی کا حصہ ہیں. تو یہ وہی موریلٹی ہے جو اس وقت 7th سینچری عربیہ میں موجود تھی، بیزنٹائن میں موجود تھی، پرشیا میں موجود تھی، کہ آپ کو طاقت سے جو بھی آپ کو لینا ہے وہ آپ لے لیں اور اپنی بات کی حقانیت آپ طاقت سے ثابت کریں گے. تو اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آئیڈیل ایک لیڈر ہیں. بلکہ اگر ہم اس زمانے کا باقی جنرلز کا مطالعہ کریں، پرشین ہسٹری کو دیکھیں، رومن ہسٹری کو دیکھیں، تو آپ بڑے رحم دل سامنے آتے ہیں، آپ بڑے انسان دوست سامنے آتے ہیں. لیکن جیسے ہی ہم آپ کو لے کر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی تعلیمات کیا پوری انسانیت کے لیے ایک رول ماڈل ہے، تو ہرگز نہیں، پوری انسانیت کے لیے ہرگز رول ماڈل نہیں ہو سکتی. وہ صرف اپنے زمانے کے لیے میں وہ اچھے انسان تھے، بہتر انسان تھے، بہت اچھے لیڈر تھے جنہوں نے
پہلی مرتبہ عربوں کو یونائٹ کیا ایک آئیڈینٹی کے ساتھ. نہیں تو عرب بہت زیادہ آئیڈینٹیز تھی ان کی, تو یہ پہلے ان کا کام تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے ایک جھنڈے تلے انہیں کہنا چاہیے کہ انہیں جوائن کیا. اور یہی عرب جو تھے یہ پیسے لے کے لڑتے تھے ایز مرسنریز رومنس کے لیے بھی اور پرشینس کے لیے بھی, کہ جو پیسے دے گا زیادہ اس کی طرف سے لڑیں گے, اور پھر یہی متحد ہوتے ہیں اور ان دونوں امپائرس کو گرا دیتے ہیں جو 50 سال پہلے تک جس کے آپ باج گزار تھے, جس سے آپ ڈرتے تھے, ان دونوں کو آپ گرا دیتے ہیں. تو یہ ایک بڑی لیڈرشپ کی کوالٹی ہے, لیکن اخلاق وہ 7 سینچری سے ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتا, میرا جہاں تک خیال ہے. تھوڑا سا میں آپ کی بات سے ڈس ایگری کروں گا. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے ایک سوال کروں گا, اگر کہ یار آپ جی نے جی 100 اچھے کام کیے, ٹھیک ہے, لیکن آپ جو ہے وہ گریپ بھی کرتے ہیں, آپ لوگوں کو لوٹتے بھی ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا آپ ایک اچھے انسان ہوں گے؟ 21 یعنی 21 بھی نہیں, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد میں اچھا انسان نہیں ہوں گا, لیکن اس سے پہلے تک اخلاقیات میں جنگوں میں یہی سب کچھ ہوتا تھا. جیسے آج اگر ہم کسی کو بتائیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ ایک عام بات تھی کہ جب لوگ لڑتے تھے, جیسے ڈی ڈے بڑا مشہور ایک جنگ کا مارکا ہے, تو جہاں پہ جو کینیڈین سولجرز تھے دیور نٹوریس. آج ہم سمجھتے ہیں کہ کینیڈا میں لوگ کینیڈینز عام طور پہ بڑے خوش اخلاق مانے جاتے ہیں, لیکن ڈی ڈے میں جب کینیڈین سولجر لڑتے ہیں تو وہ سوینئرز کے طور پہ ناک کان کاٹ لیتے ہیں, اور وہ ناک کان کاٹ کے اپنے ساتھ رکھتے ہیں وہ بہت سالوں تک. آئرلینڈ میں جنگ ہوتی ہے, اس میں بھی عام بات ہوتی ہے. تو یہ ہماری جو اخلاقیات ہے یہ بہت زیادہ ایک ایولیوشنری پروسیس سے گزر رہی ہے, اور آج بھی گزر رہی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے ریپ کرنا, غلام بنانا, سر کاٹنا, بچوں کو ناف کے نیچے بال دے کے قتل کر دینا, یہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا, ہر کوئی کرتا تھا. اگر آپ نہیں, صلی اللہ علیہ ہونے وسلم سے وہ یہ صحیح نہیں ہو جاتا نا ڈاکٹر صاحب. نہیں, ہوتا وہ تو اس زمانے میں صحیح تھا. نہیں, اس زمانے میں تو مورتی پوجا بھی ہوتی تھی, اس زمانے میں تو شراب بھی پی جاتی تھی, اس زمانے میں تو ایڈاپشن بھی ہوتا تھا, لیکن اس جی کو رسول اللہ نے آ کے جو ہے وہ بند کروایا, ایڈاپشن بند کروایا. بڑا آپشن جو بن گیا. جو آپ کا جو لے پالا بیٹا ہے, منہ بولا جو بیٹا ہے, اس کی بیوی کے ساتھ وہ لوگ شادی بھی نہیں کرتے تھے. رسول اللہ نے خود شادی کر کے شادی بتایا بھی کہ یار اب سے جو ہے وہ ایڈاپشن بھی ختم ہے اور آپ شادی بھی کر سکتے ہو. بولے ایگزامپل سیٹ کرنا ہے تو میں ہی ایگزامپل سیٹ کر دوں گا. تو حالانکہ آپ دیکھیے کہ یہاں پہ رسول اللہ کو ایگزامپل سیٹ کرنا تھا, بیوہ سے شادی کر کے ایگزامپل سیٹ کرنا تھا, لیکن وہی جب رسول اللہ کا انتقال ہوا اور امی عائشہ صرف 18 سال کی تھی حدیثوں کے مطابق, اور باقی جی جو ان کی جو بیویاں تھی وہ بھی کم ایج سے لے کے یعنی مڈل ایج سے ساری عمر کی جو ہے عورتوں کے ساتھ رسول اللہ نے شادی کی. تو وہاں پہ رسول اللہ نے اپنا ایگزامپل سیٹ نہیں کیا کہ یار بیوہ ہونے کے بعد جو ہے وہ شادی کرنا ہے, تو میں جب مر جاؤں گا, میرا جب انتقال ہو جائے گا, میں جب پردہ فرما لوں گا تو میری عائشہ بڑی ننھی سی ہوگی, اور میری جو دوسری بیویاں ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے بیوہ ہو جائے گی. ان کو سہارا دینے کے لیے یا ان کی جسمانی جو خواہشات ہے یا ریکوائرمنٹ جی جی ہے وہ پوری ہونے کے لیے آپ میری بیویوں سے شادی کر سکتے ہو. تو یہاں پہ تو عملی نمونہ رسول اللہ نے نہیں دکھایا, ہاں اور بالکل نہیں, باقی چیزوں میں بالکل نہیں. رسول اللہ, تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے وہ بالکل صاف نظر آتا ہے. جی جی بالکل ڈبل سٹینڈرڈ ہے, لیکن یہ رسول اللہ اس میں خاص نہیں تھے. اکثر جو ریلیجس لیڈرز گزرے ہیں, پادری, پنڈت, پروہت, بادشاہ گزرے ہیں, وہ یہی کہہ کے جاتے تھے کہ جو ہے وہ میرے بعد جو ہے میری بیوی سے کوئی نہیں کر سکتا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب حالانکہ یہ صریحاً ظلم ہے کہ آپ خود تو پردہ فرما لیں دنیا سے, اور لیکن آپ ایک 18 سال کی لڑکی کو, حضرت حفصہ بھی جوان تھیں اس وقت, ان کی عمر مجھے یاد نہیں, لیکن آپ جوان تھیں, آپ کی ماریہ قبطیہ جو تھیں وہ بھی جوان تھیں, یہ تمام جوان خواتین تھیں, ان کو آپ نے جو ان کی انسانی ایک ضرورت ہے اس سے آپ نے انہیں ہمیشہ کے لیے روک دیا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو morality ہے, جو اخلاق ہے, وہ ایک ٹرائبل لیڈر کا, ایک بادشاہ کا اس حد تک ہے. اس کے آگے جو ہے اس کی جسٹیفیکیشن آپ نہیں دے سکتے. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ خلقاً عظیم ہے اور یہ قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے, یعنی یہ ہمارا گائیڈنگ پرنسپل ہونا چاہیے, یہ نہیں کہہ سکتے آپ, یہ بالکل غلط بات ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ پھر جو ہے وہ اگر وہ اللہ کے نبی واقعی میں ہوتے تو پھر وہ ایسا ہرگز نہیں کرتے. وہ ان تمام رسومات کو توڑ کے جاتے کہ نہ آپ غلام بنائیں, نہ سیکس لیو بنائیں, نہ ایگزیکٹلی. آپ اڈاپشن بند کریں. وہ اگر واقعی اللہ کے نبی ہوتے تو وہ اس طرح کے ریفارمز لے کر آتے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا.
تو صرف پولیٹیکل ریفارمز وہ لے کر آئے, اس کے علاوہ جو عرب کلچر تھا وہی اسلام بن گیا. اور آج تو ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ ہماری جو اصل ہے وہ عرب ہیں, جن کا نہ خون ہم سے ملے, نہ رنگ ہم سے ملے, نہ زبان ہم سے ملے, لیکن ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری اصل وہ ہے. تو خیر کیا کہہ سکتے ہیں ہم. رشب صاحب کہہ رہے ہیں mangoes are not referred to anywhere in their book. This proves that only those things they knew locally are mentioned in their book. What do you have to say, Dr. جی تمام مذاہب ایسے ہی ہیں. جیسے اگر آپ انڈین اسکرپچرز پڑھیں گے تو اس میں پینگوئن کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا, قرآن میں آپ کو پینگوئن نہیں ملے گا, آپ کو سیل نہیں ملے گا. تو وہی ہر مذہب جو ہے وہ جغرافی کے اندر ہوتا ہے, اور وہی بات وہ کرتا ہے جو لوگ جانتے ہوں اس جغرافی کے اندر, ورنہ وہ باہر والے نہیں جانتے. جیسے کسی بھی انڈین اسکرپچر میں آپ کو یہ جو ہوتی ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں گوہ یا سانڈا, اس کے کھانے کا ذکر نہیں ملتا کیونکہ وہ کم پائی جاتی ہے, وہ کھانے کی چیز نہیں تھی. تو لیکن آپ کو عرب میں وہ ملتا ہے. اونٹ کا پیشاب آپ دیکھ لیجئے کہ اونٹ کا پیشاب بالکل حلال ہے, اور بلکہ عرب میں تو اونٹ کے پیشاب کے شیمپو ملتے ہیں, تیل ملتے ہیں, بال اگانے کی دوائیں ملتی ہیں. لیکن آپ انڈیا آ جائیں تو انڈیا میں گائے کا پیشاب محترم ہے. تو ہر مذہب اپنی جغرافی کے اندر ہوتا ہے, وہ ایک جغرافی کے اندر رہ کر پنپتا ہے. پھر اس کے ماننے والے جب ٹریول کرتے ہیں تو وہ اس آئیڈیالوجی کو لے کر جاتے ہیں, اور وہ پھر اس طرح پھیلتا ہے. تو اسی لیے ہر مذہب جو ہے وہ مین میڈ ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو میں مانتا ہوں کہ ہر مذہب مین میڈ ہے, نہیں تو کوئی مذہب اگر ڈیوائن ہوتا تو اس میں پھر اس طرح کی چیز نہیں ہوتی. مطلب یہ کہ قرآن مجید میں ایک آیت آ جاتی کہ ہم نے کئی پرندے ایسے بنائے جو پانی میں بھی رہتے ہیں اور برف میں بھی رہتے ہیں, تو ہم سب اسے ڈیوائن مان لیتے. اگر قرآن مجید میں یہ آیت آ جاتی کہ تم سے پہلے ہم نے دنیا میں کئی طرح کے انسان پیدا کیے, تو ہم سب آج مسلمان ہوتے. اگر قرآن مجید میں یہ آیت آ جاتی کہ تم سے پہلے بہت بڑے بڑے جانور تھے اس دنیا میں جو تم سے پہلے رہتے تھے, جو اب دفن ہیں, تو ہم ایمان لے آتے قرآن مجید پہ. لیکن ایسی باتیں کہیں بھی بیان نہیں ہوئی کیونکہ وہ انسان جانتا ہی نہیں تھا. تو جو بھی مذہبی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ انسان کی مائتھولوجی کریٹنگ مائنڈ نے لکھی ہیں, تو وہ اسی جغرافی کے اندر موجود ہے, وہ اسی علم کے اندر موجود ہے, تو اس زمانے میں موجود تھا. اس کے آگے اس کو کچھ معلوم نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب, چلو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ نے جب دیکھی تو قرآن جو ہے, اچھا ایک سوال میں پوچھنا بھول گیا تھا کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں, اور آپ نے چونکہ بہت گہرائی سے مطالعہ کیا ہے, آپ نے تفسیر بھی پڑھی ہے, بلکہ آپ نے کہا کہ کئی ساری تفاسیر تو آپ کے پاس موجود ہے, تو آپ اگر پیٹرن دیکھیں قرآن کا تو موسٹلی ہمیں اس میں آیتیں جو ہے وہ ریاکشن میں نظر آتی ہے. جی اس کے اوپر کیا آپ مطلب کیا کس طریقے سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ تو اس کے لیے جو مسلمان وہ بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کہنا چاہیے سیرہ ہے کہ جہاں جہاں سے آپ گزرتے رہے جس مقام سے ویسے ہی آیات نازل ہوتی گئیں. اب اس کو اصل میں اب مطلب تھوڑا مشکل بات ہے. نو اٹ ڈزنٹ, کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے نبی ہوتے تو پہلے وہ ایک کلیئر ڈوگما پیش کرتے کہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے, وہ کبھی بھی نہیں رہا, اس کے نام اور بھی ہو سکتے ہیں, تم اسے اللہ بلا سکتے ہو, اور وہ تم سے فلاں فلاں باتیں مانتا ہے اور میں اس کا رسول ہوں, یہ میری رسول ہونے کی نشانی ہے. اس کے بعد آگے بات آتی کہ ہم جنگ ایسے کریں گے, ہمارے سوسائٹی ایسے بنے گی, انصاف ایسے کریں گے, پولیٹیکل لیڈر ہم ایسے چنیں گے, وہ سب. لیکن ایسا ہوا نہیں. جب ہم مکی قرآن پڑھتے ہیں جو تقریباً 85 سورز ہیں قرآن کی, تو اس میں ہمیں ایسی کوئی بات نہیں ملتی. صرف ایک بات کا ذکر ہے اس میں, توحید یا پھر ڈراوا کہ نہیں مانو گے تو یہ ہو جائے گا, اور نہیں مانو گے تو اس طرح تمہیں فرائی کریں گے اور اس طرح آگ کا عذاب ہوگا. وہ سب ریئیکشن میں آتے ہیں. اور بعض اوقات مطلب ایک اور اس میں عجیب بات یہ آتی ہے کہ اس میں آپ کی پرسنل لائف ڈسکس ہو رہی ہے. مطلب حضرت عائشہ کا جو واقعہ تھا, واقعہ افق, اس کا قرآن مجید میں ڈالنا کیوں ضروری تھا کہ اس واقعے کے 1,500 سال کے بعد میں آج اس سے کیا سیکھوں گا. مطلب کوئی ایسی انہونی بات تو ہوئی نہیں تھی کہ کسی کی بیگم پہ, کسی پولیٹیکل کہنا چاہیے مخالف پہ آپ نے الزام لگا دیا. یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. تو اس کو قرآن مجید میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اپنی بیگمہ سے ناراض ہو گئے, یہ بات قرآن مجید میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ ساری باتیں وہی ہیں کہ جو ہے وہ اس وقت ہو رہی تھی, اور اس کے حساب سے آیات نازل ہو رہی تھی. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں مسلمانوں سے بات کرتے ہوئے جتنی حد تک ان کے جذبات کا خیال رکھوں. تو نہیں تو اگر میں واضح طور پہ کہوں گا تو میں یہ کہوں گا کہ جس سے جیسے جو حالات ہوتے تھے ویسی آیت
جو ہے وہ نازل ہو جاتی تھی، بلکہ حضرت عائشہ جو ہیں ایک دفعہ کہتی بھی ہیں کہ جو ہے وہ آپ نے شادی کر لی تو کہا بھی کہ اللہ تعالیٰ کو بہت جلدی ہوتی ہے آپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے، تو یہ ہبا بالکل حدیث موجود ہے، تو یہ ان کو بھی اندازہ ہبا ہو گیا تھا کہ کچھ سی ہے۔ ہبا کی جو آیتیں نازل ہوئی تھی اس کے اوپر امی عائشہ نے فرمایا تھا کہ آپ کی خواہشوں کو آپ کا رب پوری کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے، بہت جلدی کرتا ہے، جی بالکل۔ تو جی وہی تو میں تو سمجھتا ہوں کہ امی عائشہ جو ہے یہ سب سے پہلی ایکس مسلم تھی ہے، لیکن چونکہ کھل کے بتا نہیں سکتے، کیونکہ آپ دیکھیے جتنی بھی رسول اللہ کی زندگی جو کہ آج جس پہ سوالات ہے، اکثر آپ کو امی عائشہ سے ہی ساری چیزیں، موسٹلی جو احادیث ہے جس کے ہم حوالے بھی دیتے ہیں، وہ ساری کی ساری یعنی موسٹلی وہ امی عائشہ سے ہی ملتی ہے۔ امی عائشہ جو ہے اپنے، آپ دیکھیے کہ امی عائشہ جب بھی اپنی شادی کا واقعہ ذکر کرتی ہے اس میں یہ بتانا نہیں بھولتی ہے کہ میں چھوٹی بچی تھی یا میں گڑیا سے کھیلتی تھی۔ بالکل، جب جتنی بھی احادیث آپ کو دیکھیے 6 اور 9 کی ملے گی، اس میں یا تو گڑیا سے کھیلنے کا ذکر ہے یا تو جھولوں سے کھیلنے کا ذکر ہے۔ ولیمہ کے دن والے جو پوری حدیث ہے امی عائشہ خود جو بتاتی ہے، اس میں خود امی عائشہ پورا ڈسکرپشن میں بتاتی ہے کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں کھیل رہی تھی، میری ماں نے مجھے بلایا، میں ہانپ رہی تھی، میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑ کے میرا منہ دھلایا۔ کیوں بتا رہی امی عائشہ یہ؟ باقی بیویوں نے تو اپنی ایج نہیں بتائی شادی کی، امی عائشہ کیوں بتا رہی ہے بار بار؟ یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے۔ کیونکہ یہ ایک انہونی بات تھی، مطلب جو عرب میں جو مسلمان جو ہیں ان کے پاس ایک مثال بھی موجود نہیں ہے جب کسی 50-55 سال کے انسان نے اتنی چھوٹی بچی سے شادی کی ہو، مطلب یہ کہیں بھی موجود نہیں ہے، اس کے ایک بھی مثال موجود نہیں ہے۔ لوگ کہانیاں سناتے ہیں کہ فلاں نے دیکھی، فلاں نے دیکھی، کسی کا نام نہیں ملتا، کسی کے شوہر کا نام نہیں ملتا، بس ہوائی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ نے عزت بچانے کے لیے آپ نے کرنی۔ اب اسی لیے علماء، آج کل کے جو علماء ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، بخاری میں تو بیان ہوئی ہے، مسلم میں بیان ہوئی ہے، لیکن یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، اس کے متن میں خرابی ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، کیونکہ یہ تو ہوتا تھا کہ جیسے گاندھی جی کی شادی ہوئی تھی 13 برس کی اور آپ کی جو بیگم تھی وہ شاید 8 یا 12 برس کی تھی، لیکن ایسا ہی ہوتا تھا کہ جلدی شادی ہوتی تھی کیونکہ جو ایج تھی انسان کی وہ کم تھی، 32-33 سال تک لوگ مر جاتے تھے، 40 سال تک مر جاتے تھے، اس لیے شادیاں جلدی ہوتی تھیں۔ لیکن یہ کہیں نہیں ملتا کہ ایک 50 سال کا انسان جو ہے وہ 10 سال 11 سال کی لڑکی سے شادی کر رہا ہو، یہ کہیں نہیں ملتا۔ بلکہ شیعہ بھی بڑے زور و شور سے انکار کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو ہے وہ حضرت علی کی بیٹی سے زبردستی شادی کر لی تھی، اور اس کی عمر بھی شاید، مجھے یاد نہیں، شاید 8 یا 11 سال ایسی ہی کچھ تھی۔ وہ اب انکار کرتے ہیں اس سے کہ نہیں، یہ بالکل جھوٹ بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ تو اب کیا کہیں، اب ان کو خود احساس ہو رہا ہے کہ یہ بات ایسی نہیں کہ جو ایک نبی کے شایان شان ہو۔ بہت زبردست یار دوست، آپ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں یار، ایم پی سٹوری صرف آپ کو وائس بریکنگ جو ہے نا وہ میری وائس بریک ہو کے جو ہے خالی آپ کو ہی آ رہی ہے، باقی سب جو ہے سب کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے، تو آپ کے وہاں سے شاید پرابلم ہے۔ ایک بار آپ بند کر کے چالو کر کے دیکھیے، ورنہ ابھی سارے لوگ جو ہے نا فٹافٹ لکھنا شروع کر دیتے کہ ساحل تمہاری آواز بریک ہو رہی ہے۔ آئی تھنک دیر از سم پرابلم ان یور ڈیوائس، سو پلیز چیک۔ دوستوں، فراز صدیقی صاحب کا جو چینل ہے بلین نیورونز فراز صدیقی، اگر آپ میں سے کسی نے ان کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو اچھا، میرے وہاں بھی پرابلم ہے، اوکے ایک منٹ، کہیں یہ ہلو 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 صحیح ہے، ٹھیک ہے، ایک کام کرتا ہوں میں ڈاکٹر صاحب، میں واپس جا کے نا دو سیکنڈ کے اندر، نہیں 2 نہیں 10 سیکنڈ کے اندر ریٹرن آتا ہوں، 1 منٹ رکیے۔ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل آ رہی ہے۔ تھینک یو سو مچ یار دوستوں، ابھی آپ لوگوں کو صاف آ رہی ہے آواز؟ چیک کرنا ذرا۔ تو دوستوں ذرا ڈاکٹر صاحب کے چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا ایک تو وہ اویس بھائی کے ساتھ جو ایک کوئی مولوی بیٹھا تھا 15 جی دن پہلے
शायद, उसके बाद ही मैंने आपको मैसेज भेजा था और मैंने वो जी जी जी। पोस्ट भी शेयर की थी। तो वो अच्छा वाली मैंने डिस्कशन सुनी आपकी और बड़े जबरदस्त तरीके से आपने अपनी बात रखी थी। उसके बाद फिर 3-4 दिन पहले जो है हमजा अब्बासी साहब के साथ जो जी। आप हाँ लोगों की हाँ। डिस्कशन हुई है वो मैंने सुनी और मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार हमजा अब्बासी जैसा इंसान जो है वो इस्लाम में क्यों है, और चलो इस्लाम में अगर है भी तो भाई उसको डिफेंड करने की कोशिश क्यों कर रहा है, इतने भद्दे इतने बेकार से आर्ग्यूमेंट। यानी देखिए आपके इस, और ये जाहिर होता है, ये मैंने हर बार कही भी है डॉक्टर फराज साहब, ये बात आप अगर मुझसे एग्री करते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। मेरा ये क्लेम है कि कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह इन इस्लाम जो है वो इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल, इरैशनल है, जितने भी कॉन्सेप्ट है। प्लस मुसलमान को मुसलमान होने के लिए दिमागी अपंग, अंधविश्वासी और बेवकूफ होना जरूरी है। अगर ये क्वालिटी आपके अंदर नहीं है, आप अगर अंधविश्वासी नहीं है, आप अगर बेवकूफ या बेअकल नहीं है, आप दिमागी अपंग नहीं है, मेंटली डिसेबल नहीं है, तो आप फिर इस्लाम में नहीं रह सकते। ये अगर आपके अंदर क्वालिटी होगी तो ही आप इस्लाम का हिस्सा रह सकते। इसी वजह से आप देखिए कि चाहे वो पढ़ा लिखा मुसलमान हो, चाहे वो मेडिकल डॉक्टर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे जज हो, चाहे एक ब्रा पैंटी बेचने वाला मुसलमान या फिर पंक्चर लगाने वाला मुसलमान हो, हाई से लेके लो चले जाए, जब भी इस्लाम की बात करेगा अपनी दिमागी अपंगता को वो का इजहार वो करता जाएगा। डू यू एग्री विथ मी? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। खुदा का जो नज़रिया है, चाहे वो इस्लाम में हो, जुडाइज़्म में हो, बाइबल में हो, वो ऐसा ही है कि वो इर्रेशनल है, इलॉजिकल है। और जहाँ तक आपने दूसरी बात की कि बिल्कुल जो भी मज़हब को, यानी सीधी-सी बात है, अगर कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, तो उसमें ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हर इंसान को, अगर वो बायस नहीं है, अगर वो हकीकत से कुछ सीखना चाहता है, जैसे आप सीखने के लिए कोई और किताब पढ़ते हैं, अगर आप फ़लसफ़े के लिए कोई किताब पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स के लिए कोई किताब पढ़ेंगे, तो आप सीखने के लिए जाएँगे। तो अगर मैं अल्लाह का दीन सीखने कुरान खोलूँगा, तो मुझे बिल्कुल वाज़ेह तौर पे दिखना चाहिए कि अल्लाह का दीन वो है और मेरा शऊर, मेरी समझ, मेरी अक़ल उसको एक्सेप्ट करे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तो फिर आपको मानने के लिए कहना चाहिए ईमान का सहारा लेना पड़ता है, या आप खुदा की मसलहत, खुदा की हिकमत, ये सब चीज़ें कहते हैं। यानी मेरी अपना तजुर्बा है कि जब मैंने पहली मर्तबा कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ने की कोशिश की, शायद 14-15 साल का मैं होऊँगा, तो एक सूरह बकरा के शायद 4-5 रुकू पढ़ के ही मैंने रख दिया। क्योंकि इट डिडन्ट मेक सेंस कि अभी बात हो रही है अरबों की, अभी बात हो रही है, फिर हज़रत मूसा की बात शुरू हो गई, हज़रत मूसा की बात खत्म होती है, तो दोबारा अरबों की बात आ गई। तो इट डिडन्ट मेक सेंस। तो यही बात होती है, अगर आप अपना शऊर साइड पे कर दें, तब तो आप मज़हब को मान सकते हैं। लेकिन अगर आप मज़हब को अक़ल से, शऊर से समझने की कोशिश करेंगे, जैसे आप दुनिया की कोई और चीज़ समझते हैं, तो फिर आप उस पे ईमान नहीं रख सकते। फिर आपको मानना पड़ेगा कि ये किसी खुदा की तरफ से नहीं हो सकता। ओके गाइस, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, आई डोंट वांट टू बी अनफेयर। तो देखिए, इस्लाम पे डिस्कशन करने के लिए, मतलब जिस तरीके से हम इस्लाम पे बात करते हैं, तो वी गिव फेयर चांस टू आवर मुस्लिम व्यूअर्स कि वो आके इस्लाम पे बात कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अब डॉक्टर साहब ने बाकी रिलीजन को भी इंक्लूड किया है, तो आई डोंट वांट टू बी अनफेयर। इस वजह से अगर आपको लगता है कि ठीक है, चलो इस्लाम की बातें तो जो है वो इरेशनल है, इलॉजिकल है, लेकिन हमारी जो आइडियोलॉजी है, एनी आइडियोलॉजी यू बिलीव इन, अगर आपको लगता है नहीं भाई डॉक्टर साहब को कहीं गलत फहमी हुई है, हमारी आइडियोलॉजी जो है वो इलॉजिकल नहीं है, वी हैव ऑल द रीजन टू बिलीव इट रैशनल, लॉजिकल, तो आप डॉक्टर साहब का जो चैनल है बिलियन न्यूरॉन्स, फराज सिद्दीकी, उस चैनल पे जाकर डॉक्टर साहब अगर कभी लाइव करेंगे, देन इफ ही इज इंटरेस्टेड, आप उनके साथ जो है डिस्कशन कर सकते हैं। वो इस वजह से मैंने डॉक्टर साहब ये कही है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि हम बोल दे और सामने वाले को मौका नहीं मिले। So everyone बिल्कुल। should have fair chance to have the discussion and then people can decide. यहाँ पे जो मुसलमान है हम उनको तो मौका बिंदास देते हैं और उन्हीं को देते हैं कि आओ और इस्लाम के ऊपर हमने जो बात की हुई है, स्टेज इज योर्स, प्रूव अस रॉन्ग। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी जो डिस्कशन हुई थी हमजा अब्बासी के साथ, आपकी और अवैस भाई की, तो मैंने वहां पे देखा, मैंने पूरी डिस्कशन वो सुनी है 2 घंटा। हालांकि अवैस भाई जो है 1-1.25 घंटा से ज्यादा लंबी स्ट्रीम करते नहीं है, जी, लेकिन जी, वो वाली स्ट्रीम जो है वो तकरीबन 2.25 घंटे की स्ट्रीम थी वो, और मैंने पूरी जी। सुनी हुई है।
تو وہاں پہ بار بار ایک ڈسکشن ہو رہا تھا کہ بھائی یہ جو جس طریقے سے اللہ ٹیسٹ لے رہا ہے اور اس میں پرابلم آف ایول جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا تھا، تو یہ ٹیسٹ کے اوپر کافی بات چلی آپ لوگوں کی، اور حمزہ عباسی بھائی جو اس پہ گرم گرم جلیبیاں تل رہے تھے. میں اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ ایٹ دی فرسٹ پلیس انسٹیڈ آف ہی آسکنگ اس کہ بھائی آپ بتاؤ کس طریقے سے ٹیسٹ پھر لیتا اللہ، حالانکہ آپ جو ہے بار بار پوچھ رہے تھے کہ یار چلو اس کو تو تم نے فری ول دے دی جو گریپ کر رہا ہے، لیکن جس بچی کا گریپ ہو رہا ہے اس کی فری ول کا کیا؟ وہ تو اللہ نے Exactly. اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے. بالکل. اس پہ وہ جو ہے پھر کس طریقے سے ٹیسٹ لے گا اللہ؟ تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے نا ڈاکٹر صاحب کہ اللہ ٹیسٹ لینا ہی کیوں چاہتا ہے؟ بالکل اللہ کو بالکل صحیح ٹیسٹ بات ہے. لینا ہی کیوں ہے بھائی؟ ٹیسٹ لے گا تبھی یہ ساری چیزیں آئے گی کہ انسان کا نقصان ہوگا. اور کون آپ دیکھیے کہ اللہ کا ٹیسٹ بہتر ہے یا انسانوں کا ٹیسٹ بہتر ہے؟ دنیا میں انسان جتنے بھی ٹیسٹ لیتے ہیں، جو بھی ایگزامز ہوتے ہیں، کسی میں بھی آپ دوسرے کے ایگزام میں آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے. بالکل یعنی دو بچے ایگزامینیشن ہال میں اگر ٹیسٹ دے رہے ہیں تو یہ بچے کی خود کی فری ول جو ہے وہ اپنے پیپر تک ہے. اب اس پہ بالکل چاہے وہ انک گرا دے، وہ چاہے کچھ بھی کرے، لیکن جیسے ہی وہ دوسرے بچے کی ٹیسٹ میں انٹرفیئر کرنے دیکھے گا تو جو ایگزامینر ہے اس کو پچھواڑی پہ لات مار کے باہر. میں تھوڑا سخت الفاظ کا کبھی کبھار استعمال کرتا ہوں، ریلی سوری ڈاکٹر It's all right. صاحب، It's all شاید right. آپ اس سے یوز ٹو نہیں ہو، نہیں نہیں لیکن کوئی آپ دیکھیے کہ میرے جیسا ایگزامینر ہو تو اس بچی کے پچھواڑی پہ لات مار کے میں بھگاؤں کہ بھائی اپنا ٹیسٹ جو ہے تو دیے، دوسرے کے ٹیسٹ میں تم انگلی نہیں کر سکتے ہو. یہ بالکل اللہ کس طریقے کا ٹیسٹ لے رہا ہے کہ ایک کا ٹیسٹ لینے کے چکر میں کسی بچی کا گریپ کروا دے رہا ہے، کسی انسان کا قتل کروا دے رہا ہے؟ یہ کون سا ٹیسٹ؟ تو سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھنا چاہیے کہ بھائی اللہ ٹیسٹ لینا ہی کیوں چاہتا ہے؟ کیا ہاں ضرورت ہے اس کو ٹیسٹ لینے کی؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے کہ جب اس نے ہمیں اتنی ساری چیزوں کا پابند کیا ہوا ہے، ہم اپنی مرضی کے گھر میں پیدا نہیں ہوتے، اپنی مرضی کے جسم میں پیدا نہیں ہوتے، اپنی مرضی کی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا نہیں ہوتے، وہ بالکل چوز کرتا ہے ہمارے لیے یہ سب چیزیں. تو پھر یہ ٹیسٹ آخر ہے کس بات کا؟ مطلب ہم فری جب سرے سے ہیں ہی نہیں تو ہے کس بات کا؟ اگر کسی اب آج ہم میڈیکل سائنس کے بعد جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں انسان کی جینیٹک ہوتی ہیں. اگر آپ کو بچوں کے ساتھ ہے یا آپ کو مردوں کے ساتھ ہے یا عورتوں کے ساتھ ہے، یہ جینیٹک ہوتا ہے. لیکن اس پہ آپ قوانین بنا سکتے ہیں، لیکن یہ ٹیسٹ کیسے ہو گیا؟ مطلب یہ تو ظلم ہو گیا نا کہ آپ نے ایک ایسی چیز دے دی جس پہ میرا کنٹرول ہی نہیں ہے، پھر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس پہ جو ہے وہ تمہیں سزا ملے گی اگر تم نے کیا تو. اور دوسری بات یہ کہ ٹیسٹ کی سب سے بڑی مصیبت یہ بن جاتی ہے کہ جو نان مورل ایجنٹس ہوتے ہیں، یعنی جو بچے جن کا کوئی قصور نہیں ہے، یا کوئی ذہنی معذور لوگ ہو گئے، یا جو ہے کوئی اس طرح کے لوگ ہو گئے جن کو ڈیمینشیا ہو گیا، کچھ اور ہو گیا، وہ شدید ترین تکلیف سے گزرتے ہیں. تو وہ کس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے؟ مطلب جس بچی کا ریپ ہو رہا تھا وہ کیا اپنے ماں باپ کے ٹیسٹ کے لیے اور اس ریپسٹ کے ٹیسٹ کے لیے اس اذیت سے گزری؟ مطلب یہ سوچنے والی بات ہے. پھر میں اس خدا کو کہ وہ ارحم الراحمین ہے میں کیسے مان لوں کہ وہ اتنی یہ تو شدید ظلم ہے. تکلیف دے رہا ہے؟ ہاں یہ تو ظلم ہے کہ آپ شدید ترین ظلم ہونے دیں صرف اس لیے کہ آپ جو ہیں وہ ایک ریپسٹ کو ٹیسٹ لے رہے ہیں اور اس کو ٹیسٹ لے رہے ہیں کہ وہ اپنی لسٹ پہ کنٹرول کرتا ہے یا نہیں، اور اس لڑکی کے ماں باپ کا ٹیسٹ لے رہے ہیں کہ وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں. تو اس میں اس بچے کا کیا قصور ہے؟ لوگ ابھی بمباری کر دیتے ہیں غزہ پہ، باقی ملکوں میں ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، معصوم بچے مر جاتے ہیں، بے گناہ لوگ مرتے ہیں. یہ کس کا ٹیسٹ ہے؟ ان کا کیا قصور تھا کہ وہ اس طرح کی شدید ترین تکلیف سے گزرے؟ اگر ہم پرانی تاریخ میں دیکھیں تو لوگوں پہ ایسے ایسے ظلم ہوتے تھے. یعنی یہ جو مسلمان لوگ اور باقی انگریز بھی، اس میں مسلمان خاص نہیں ہیں، غلام بناتے تھے لوگوں کو، تو وہ اس قدر بہیمانہ تشدد کرتے تھے ان کے اوپر. ان کا کیا قصور تھا کہ ان کو یہ ٹیسٹ سے گزارا جائے؟ مطلب ہم انڈیا میں تو نہیں، لیکن یورپ میں اور مسلمانوں میں، عربوں میں اور اس کے بعد بیزنٹینز میں بہت زیادہ روایت تھی کہ لوگوں کو جو ہے وہ مخنث یا یونکس بنا دیتے تھے. ان کے مرد بچوں کے مطلب جنسی اعضاء کو کاٹ کے ان کو، جس کو مخنث کہتے ہیں، کھدڑا کہتے ہیں، اب زبان استعمال کرنی پڑتی ہے، وہ بنا کھسی دیتے تھے. بنا دیتے. کھسی بنا دیتے تھے، جی یہ بہتر لفظ ہے. اب اس کے لیے جو ہے یہ کس کا امتحان ہو رہا ہے؟ مطلب اتنی شدید ترین تکلیف آخر کس کو دی جائے اور کیوں دی جائے؟ تو یہ ٹیسٹ کا کانسیپٹ یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے اور یہ بیوقوف بنانے والی بات ہے. یہ کوئی ارحم الراحمین خدا، عالم الغیب خدا جو ہے وہ اس طرح ایگزام نہیں لے سکتا. وہ سب جانتا ہے بھائی تو ٹیسٹ لے کس کے لے رہا ہے؟ مطلب اٹ ڈزنٹ میک سینس. مطلب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ
ایک خدا جو العلیم ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، قرآن مجید میں آیا ہے، وہ یہ خدا ہے. اور قیامت کے دن میں کہوں گا اس سے کہ نہیں، میں تو اگر ہوتا پاکستان میں یا امریکہ میں تو میں تو کسی عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھتا. میں یہ اس سے آرگومنٹ کر سکتا تھا، میں کبھی نہیں کر سکتا تھا. مطلب اگر آپ ایئرپورٹ پہ ہیں اور آپ کے ایکس رے کے اندر آ رہی ہے مشین گن آپ نے رکھی ہوئی ہے سوٹ کیس میں، کیا آپ اسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ تو پھر میں خدا کو ڈینائی کیسے کر سکتا تھا؟ تو یہ ٹیسٹ ویسٹ کی بات جو ہے نا، یہ صرف لوگوں کو ظلم سہنے کے لیے پہ راضی رکھنے کے لیے ایک ٹیسٹ کی بات دی گئی ہے. نہیں تو کوئی خدا اس طرح کا ٹیسٹ نہیں لے سکتا تھا. اگر خدا ہوتا تو ایسا ٹیسٹ بہرحال کبھی نہیں لیتا. ایگزیکٹلی. اچھا، ابھی پرسوں میری ڈسکشن ہوئی تھی کچھ مومن حضرات سے، اور بیچارے بالکل معذور تھے اس اتنے بڑے اللاجیکل کانسیپٹ کے بارے میں، جو اسلام کا جو سب سے بنیادی کانسیپٹ ہے اس میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے جی جی کہ جو آپ کوئی اگر کرائم کرتے ہو، کوئی گناہ کرتے ہو آپ، اس کی جو سزا ہے، اس کی جو سزا کی جو انٹینسٹی ہے وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ جرم کے اوپر. ہاں مطلب کیا سزا مطلب جیسے کم زیادہ؟ ہاں کم زیادہ ہوگی نا. اگر جیسے مثال کے طور پہ میں نے جو ہے کسی کے گلے سے 1,000 روپے چرا لیا، تو اس کے لیے جو ہے آپ مجھے 10 سال کے لیے جیل تھوڑی ڈالیں گے. آپ مجھے ہائے 2-3 ہائے مہینے ہائے کمیونٹی سروس دیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے. یہ تھوڑی ہے کہ 10 روپے اگر واہ. میں 1,000 روپے چراؤں تب بھی ہاتھ کاٹ دو، اور اگر جو ہے میں پورا ملک لوٹ کے کھا جاؤں تب بھی ہاتھ کاٹ دو. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. سزا جرم کی نوعیت اور اس کی سیویرٹی کے حساب سے ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو اس کو اگر میں شارٹ سینٹینس میں اگر بتاؤں، ایک دم اس کو مطلب ایک لائن میں اگر مجھے کہنا ہے، تو سزا کی سیویرٹی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے سامنے والے کا یا سوسائٹی کا کتنا بڑا ڈیمیج کیا ہے. بالکل دی بالکل مور دی ڈیمیج, دی مور severe the punishment will be. Do بالکل you agree with بالکل me? صحیح کہا. Okay, بالکل this صحیح is کہا. very logical, right? بالکل. Okay, now my question to you is, in fact, آپ کا اس میں مطلب کیا ٹیک اوے ہے وہ، اور یہ میرا سوال پورے جتنے بھی مومن حضرات ہیں، ان کے علماء ہیں، ان ساروں سے میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم ڈاکٹر صاحب یہ سوال کرتے ہیں مومن حضرات سے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت نہ کرے، یا وہ کفر کرے، یا اس کے ساتھ شرک کرے، تو کیا اللہ کو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اللہ کی ذات پر اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اللہ کی خدائی پر اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو مومن حضرات جواب دیتے ہیں کہ بالکل فرق نہیں پڑتا. آپ سارے لوگ کافر ہو جاؤ، مشرک ہو جاؤ، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کی خدائی میں نہ بڑھوتری ہوگی، نہ اس کی خدائی میں کوئی کمی ہوگی. تو ڈاکٹر صاحب پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسا کرائم، جس کو یہ کرائم سمجھا جا رہا ہے،